رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فقد قال اللہ عز وجل انما المؤمنون اخوہ. صدر محترم، حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم سعید میں موضوع خطابت ہے اسلامی بھائی چارہ. انسان سے انسان کا کینہ نہیں اچھا، انسان سے انسان کا کینہ نہیں اچھا، جس دل میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. قرآن کریم نے ایمان والوں کو بھائی سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اللہ کے نبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارہ کو دین کا مضبوط کڑا بیان کیا ہے. انسان سفر کرتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے، سیٹ نہیں ملتی، کھڑا رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چیز کو پکڑتا ہے. زندگی کا بھی ایک سفر ہے، اس سفر میں بھی سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے یہ بنیاد ہے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ان اوثق عر الاسلام ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. بہترین اور مضبوط ایمان کا کڑا یہ ہے کہ انسان محبت کرے، اخوت قائم کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر کسی سے نفرت ہوئی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ فلاں اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ بنیاد جب میسر آ جائے تو اس وقت اس کا ایمان مکمل ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکمل ایمانکم ولا یصلح حالکم فی الایمان الا بالتحاب. تمہارا نہ تو ایمان مکمل ہے، نہ تمہارے اعمال کی اصلاح ممکن ہے جب تک اللہ رب العالمین کے لیے محبت قائم نہیں ہو جاتی. سامعین کرام، اسلام ایک عالمی دین ہے. اس کے ماننے والے عرب ہوں یا عجم، گورے ہوں یا کالے، کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ان کی اس اخوت کی بنیاد ایمانی رشتہ ہے. اور اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں تقابل و تصادم ہو تو اخوت اسلامیہ کی بنیاد ہمیشہ غالب رہی. آج بھی مشرق و مغرب میں اور دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان موسم حج میں سرزمین مقدس حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں، اور حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں تو ایسے حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. حالانکہ ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، زبانیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو چیز ان کے دلوں کو جوڑے ہوئے ہے وہ ہے ایمان اور اسلامی بھائی چارے کی رسی. امت میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے محبت، اخلاص اور خیر خواہی جیسی صفات ہونی چاہیے جو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑی نعمت شمار کی جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سامعین کرام، امت اسلامیہ کا اتحاد اور بھائی چارہ یہ وہ عظیم قوت ہے جس سے اعداء اسلام ہمیشہ مخالف رہتے ہیں اور اس قوت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں. گویا کہ اخوت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے درد اور خوشی میں برابر کا شریک ہو. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ آج معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو خود اپنے بھائی کی بھلائی نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے لیے بھائی سے محبت کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. کسی مسلمان سے محض دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے قطع تعلقی کرنا، سلام دعا چھوڑنا اور اس سے نفرت کرنا قطعاً درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر بھائی چارگی جیسی صفات پیدا کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.